راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مہر شبریز سے کہتی ہے کہ تم نے زبردستی مجھے حاصل تو کر لیا ہے لیکن میری محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے تم سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ شبریز سے تو مہر کی یہ نفرت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ وہ غصے میں آ کر مہر سے کہہ ہی دیتا ہے کہ اگر مجھے عام مردوں کی طرح اگر تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اپنے دل سے میرے قریب آؤ۔ اور اس کی مسلسل اگنورنس دیکھ کر شبریز مہر کی اسائنمنٹ بھی پھاڑ دیتا ہے جو کہ مہر بہت محنت سے بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے جو اس نے سبمٹ کروانی ہے۔ اب جب شبریز یہ حرکت کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مہر تو اس کے اوپر بہت محنت سے کام کر رہی تھی، میں نے یہ کیا کر دیا۔ مہر شبریز سے کچھ بھی نہیں کہتی لیکن ایسی نظروں سے دیکھتی ہے شبریز کی طرف کہ شبریز شدید شرمندگی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ساری رات جاگ کر مہر کی اسائنمنٹ خود بناتا ہے اور نیکسٹ ڈے مہر کو زبردستی یونیورسٹی بھی خود چھوڑ کے آتا ہے جبکہ مہر کیب بلوا چکی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی پہنچ کر جب وہ سب کے سامنے مہر سے کہے گا کہ یہ رہی تمہاری اسائنمنٹ، میں نے رات کو تمہارے لیے بنا دی تھی اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، لیکن مہر کسی کا بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ ارد گرد مہر اور شبریز کے میوچل فرینڈز بھی کھڑے ہوں گے۔ مہر ان سب کے سامنے ہی شبریز کے ہاتھ سے اسائنمنٹ لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شبریز کے منہ پر مارے گی اور وہاں سے جانے ہی لگی ہوگی کہ مہر کی ایک فرینڈ اسے کہے گی کہ یہ تم سب کیا کر رہی ہو، کیونکہ اس کی برداشت سے اب باہر ہو چکا ہے جو کچھ مہر کر رہی ہے، اور اسے احساس دلائے گی کہ تمہیں شبریز یاد ہے نا کہ یہ کیسا ہوتا تھا، کس قدر غصے والا اور ایموشنل ہوتا تھا، صرف تمہارے سامنے یہ اس لیے چپ ہو جاتا ہے کہ تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے کسی اور نے کی ہوتی تو پتہ نہیں شبریز ابھی تک اس کے ساتھ کیا کر چکا ہوتا۔ تم شبریز کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو اور اس قدر مغرور ہو چکی ہو۔ مجھے تو شبریز نے منع کیا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ مہر خود اپنے دل سے تمام غلط فہمیاں نکالے گی، لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ شبریز اسے بہت چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں مہر کو آج ساری سچائی بتا کے رہوں گی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب فہد کڈنیپ ہوا تھا اس دن شبریز کا اس قدر سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ ICU میں تھا اور کتنے ہی دن وہ انکانشیس رہا تھا، اور اس کے بعد بھی جب شبریز ہوش میں آیا تھا اور اسے پتہ چلا تھا کہ تمہاری عثمان سے شادی ہو چکی ہے تو وہ سوچ چکا تھا کہ اب میں مہر کی زندگی میں کبھی بھی مداخلت نہیں کروں گا اگر وہ عثمان کے ساتھ خوش ہے۔ یہ تو جب اسے پتہ چلا کہ عثمان نے تمہیں طلاق دے دی ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ دی تھی اور کس نے اسے اغوا کیا تھا، لیکن تم یہی سمجھتی رہی کہ عثمان کو بھی شبریز نے کڈنیپ کروایا تھا۔ خود سوچو اگر شبریز نے عثمان کو کڈنیپ کروایا ہوتا تو کیا یہ الینا کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جاتا؟ لیکن جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ عثمان تمہیں طلاق دے چکا ہے تو یہ اپنی شادی کا فنکشن چھوڑ کے تمہارے لیے بھاگا تھا کہ میری مہر پریشان ہوگی، اس وقت اسے میری مدد کی ضرورت ہوگی، اور مہر سے کہے گی کہ تم تو بہت ہی کم ظرف نکلی کہ تم شبریز کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکیں، دعوے تو تم بہت بڑے بڑے کرتی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد تو مہر کی آنکھوں سے شک کی پٹی جب اترے گی تو وہ بالکل ہی چپ ہو جائے گی، شرمندگی کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جائے گا، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جائے گی۔ اب جب کافی دیر گزرنے کے بعد مہر یونیورسٹی میں لائبریری میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی تو شبریز ایک دفعہ پھر سے پریشان ہو جائے گا اور اپنی اس میوچل فرینڈ سے کہے گا کہ تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں مہر کہاں چلی گئی ہے۔ پھر شبریز پاگلوں کی طرح مہر کو تلاش کرے گا، اپنے گھر جائے گا، مہر کے گھر جائے گا، یونیورسٹی میں ہر جگہ دیکھے گا، لیکن جب وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی تو اس کے بعد شہر کے ایک ایک ہاسپٹل تک جا کے پتہ کرے گا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ شبریز کی بھابھی کی کال آ جائے گی کہ مہر گھر آ چکی ہے، اور شبریز فوراً گھر کا رخ کرے گا اور مہر سے کہے گا کہ یہ کیا حرکت تھی، تم میرے ساتھ چاہے ناراض رہو لیکن اس طرح سے غائب مت ہوا کرو، تمہیں پتہ ہے نا میرے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ شبریز جب اچھی طرح سے اپنا غصہ نکال لے گا تو مہر آگے بڑھ کر شبریز کے ہاتھ تھام لے گی اور اپنی تمام غلط فہمیوں، تمام کوتاہیوں کی شبریز سے معافی مانگے گی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لے گی۔ شبریز کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ میری وہی مہر ہے
جو کل تک مجھ سے اس قدر خفا تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اب شبریز اور مہر تو ایک دوسرے کی محبت میں بالکل ہی گم ہو جائیں گے، کینڈل لائٹ ڈنرز کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، لو برڈز بن چکے ہوں گے، اور یہ سب نہ تو شبریز کی ماں سے برداشت ہوگا اور نہ ہی الینا سے۔ الینا ایک دفعہ پھر شبریز کی ماں کے پاس پہنچ جائے گی اور غصے کے عالم میں اسے کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مہر خود ہی شبریز کو چھوڑ دے گی کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود انہیں لو برڈز بن کے باہر گھومتے پھرتے دیکھا ہے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ میرے ساتھ اس قدر جھوٹ بولتی رہی ہیں اور مجھے پاگل بناتی رہی ہیں، اور آپ نے میرا استعمال بھی کیا ہے، مجھے بدنام تک کر دیا ہے، اور آپ کا بیٹا اس لڑکی کے پیچھے ابھی تک پاگل ہے۔ اب مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں رہا، میں آپ کی ساری سچائی شبریز کو بتا دوں گی۔ شبریز کی ماں تو ایک دم سے پریشان ہو جائے گی کہ اگر الینا نے ایموشنل ہو کے سب کچھ شبریز کو بتا دیا تو شبریز میرے ساتھ کتنی نفرت کرنے لگے گا، اس لیے وہ الینا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی زین سے کروانا تو چاہتی ہوں، ہماری کمٹمنٹ تو ہوئی ہے کہ شبریز نہیں تو زین سے میں تمہاری ضرور شادی کروا دوں گی، اور تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ تم زین کو باہر بلایا کرو، اس کے ساتھ گھوما پھرا کرو اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرو کہ بچوں کے بغیر عورت بھی ادھوری ہے اور مرد کی زندگی بھی ادھوری ہوتی ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرو کہ نتاشا اب اسے یہ خوشی نہیں دے سکتی، اس خوشی کے لیے اسے پھر سے شادی کا سوچنا چاہیے۔ الینا کو زین میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، لیکن وہ محض اس گھر میں گھسنے کے لیے اور شبریز اور مہر کی زندگی میں تلخیاں پیدا کرنے کے لیے سوچ لیتی ہے کہ اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر زین میرے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو میرے لیے یہ سب کام بہت آسان ہو جائے گا، میں مہر کو شبریز کی نظروں میں اتنا گرا دوں گی کہ وہ خود ہی مہر کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو اب وہ زین کو گاہے بگاہے گھر سے باہر ملنے کے لیے بلاتی رہے گی اور اسے یہی شو کرائے گی کہ میں بہت اداس ہوں، بہت ٹوٹ چکی ہوں، بہت اکیلی ہوں، اور تمہارے سوا میرا کوئی دوست نہیں جس سے یہ سب شیئر کر سکوں۔ زین جب اسے اس قدر اداس دیکھے گا تو کہے گا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ جب تمہیں ساتھی مل جائے گا تو تمہاری یہ اداسی کافی حد تک کم ہو جائے گی، لیکن الینا کہے گی کہ جو کچھ تمہارا بھائی میرے ساتھ کر چکا ہے تم خود ہی بتاؤ کہ اس کے بعد کیا کوئی میرے ساتھ شادی کو تیار ہوگا؟ زین کہے گا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن الینا کہے گی کہ میں جھوٹ کے ساتھ اپنے کسی رشتے کی بنیاد رکھنا نہیں چاہتی، میں جس سے بھی شادی کروں گی اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، اس کے بعد اگر وہ مجھے قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دوں گی، کیونکہ شبریز تو ویسے بھی اب میرے دل سے اتر چکا ہے۔ زین جب یہ سب سنے گا تو کہے گا کہ تم کسی ایسے آدمی سے شادی کر لو گی جو پہلے سے میرڈ ہو؟ الینا کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے۔ بہرحال زین آخر کار الینا کو پرپوز کر دے گا، لیکن الینا جان بوجھ کے سوچنے کے لیے ٹائم لے گی اور آخر کار ہاں کر ہی دے گی۔ اس کے بعد زین کی ماں تو بہت ہنسی خوشی گھر میں یہ اناؤنس کرے گی کہ میں بہت جلد زین اور الینا کی شادی کرنے والی ہوں، کیونکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں پوتے پوتیوں کی خوشی دیکھوں اور نتاشا تو یہ خوشی مجھے دے نہیں سکتی۔ اب جب شبریز یہ سب سنے گا تو بہت پریشان ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ سب الینا کی کوئی چال ہے، وہ صرف میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور پھر اسے اس دن کا واقعہ یاد آئے گا اور اسے یہ ٹینشن ہو جائے گی کہ اگر وہ جھوٹا واقعہ مہر کو بتایا گیا تو ہو سکتا ہے مہر میرے اوپر شک کرے، حالانکہ میں نے مہر کے سوا کبھی کسی لڑکی کے قریب جانے کا سوچا تک نہیں۔ تو وہ مہر سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم میرے اوپر ٹرسٹ کرتی ہو نا کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا؟ مہر بہت حیران ہوتی ہے شبریز کے اس سوال پر اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ شبریز تو مہر کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، لیکن یقیناً الینا نے جو پکچرز بنائی تھی شبریز کے ساتھ جب وہ بالکل نشے میں ٹن پڑا ہوا تھا، الینا وہ پکچرز مہر کو دکھائے گی اور اسے بتائے گی کہ میں اور شبریز پہلے کتنے نزدیک تھے اور پھر تم ہمارے درمیان میں آ گئی۔ یقیناً اس کے بعد مہر اور شبریز میں ایک دفعہ سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں،
لیکن شبریز ان سب غلط فہمیوں کا کیسے مقابلہ کرتا ہے یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔